حرام پر پڑ جائے. روکھی سوکھی جو بھی اللہ کی نعمت تھی وہ شوہر لا کے کھلاتا تھا, لیکن اس پر اس کا بس نہیں چلا, اور اس پر بس نہیں ہوا, اس پر شکر گزار نہیں ہوئی, اس پر قناعت نہیں کی, خدا کا شکر ادا نہیں کیا, بلکہ مطالبے کرنے لگی, ٹی وی لے کر آؤ, فریج لاؤ, فلاں کے گھر میں لائے ہیں, دیکھو یہ تم ہو. اور دوسروں کے شوہروں کی تعریف کر کے اپنے شوہر کو نیچا دکھانا. آس پاس کے گھروں کی جو ہے, ان کے گھر میں جو چیز آئی دیکھے ان کے گھر میں فلاں چیز ہے اور ہمارے ہاں اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. ان کے ہاں اگر ویڈیو کان کو ہو تو ہمارے ہاں سونی سے کم کا ٹی وی نہ ہو. ان کے ہاں اگر کیلوینیٹر کا اور الوین کا ہے تو ورلپول سے تو کم ہمیں نہیں چاہیے. وہاں 165 کا ہے تو تم 365 لیٹر کا لاؤ. دنیا کے ہر حرام اور حلال ہر چیز کو جمانے کے لیے, دنیاوی آسائش, دنیاوی اسباب کو جمانے کے لیے شوہر پر زور ڈالنا, تنگ کرنا, دباؤ ڈالنا, زبان درازی کے ذریعے, تانے کے ذریعے ہر طرح کا پریشر ڈالنا کہ وہ بیچارہ مجبوراً جو ہے وہ رشوت لینے پر, چوری پر, دھوکے پر, سود پر. آج معاشرے کے اکثر افراد سود میں پھنسے ہوئے ہیں, سود میں پھنسے ہوئے ہیں, بیاج میں پھنسے ہوئے ہیں, چوری کر رہے ہیں, لوگوں کے مال غصب کر رہے ہیں, لوگوں کے مال ہڑپ کر رہے ہیں, دھوکہ دہی بھی کر رہے ہیں, لے کے لوگوں کے قرض دبا لے رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو چاہے دنیا برباد ہو جائے, دوسرے جو ہے بھاڑ میں جائے, مگر انہیں اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا ہے تاکہ وہ خود خوش رہیں اور وہ سیفر سائڈ میں رہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ رشوت بھی لیتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, دھوکہ دہی بھی کرتا ہے, ہر طرح کے کام وہ کرتا ہے, اور آخرت میں ان بیوی بچوں کے لیے جہنم میں وہ جائے گا. تو ایسی عورتیں جو اپنے شوہروں پر ان کی کمائی سے زیادہ خرچ کرنے کی ان کو زور ڈالیں ان پر. تیسری عورت وہ ہے جو مردوں کے سامنے پردہ نہیں کرتی اور گھر سے زینت اختیار کر کے نکلتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو, ازواج مطہرات کو, اور اپنی بیٹیوں کو یعنی اپنی شہزادیوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہ وہ اپنے اوپر دوپٹہ ڈالے رکھیں. یدنینا علیہن بجلابیبہن, اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھیں, اپنے اوپر چادر ڈالے رکھیں, اپنے اوپر فرمایا, اپنے گلے میں نہیں. آج کل کے اوڑھنی دوپٹے کیا ہوئے کہ جو ہے گلے کا مفلر ہو گیا, رومال. یہ پردہ نہیں ہے. اپنے چہرے کو چھپانا واجب ہے, اور محرمات کے علاوہ غیر محرم کے نامحرم کے سامنے چہرہ دکھانا حرام ہے. اور بن ٹھن کے شادیوں میں گھر میں ایسے جیسے کہ بھنگی چمار رہتے ہیں, بالکل کوئی ہوش و حواس نہیں ہے, نہ کپڑوں کا, نہ بالوں کا, نہ کسی چیز کی ہوش و حواس نہیں ہے. اب باہر جا رہی ہیں, یہاں تک کہ محترمہ جا رہی ہیں جنازے میں تو بیوٹی کوئین بن کے جا رہی ہیں, والعیاذ باللہ تبارک و تعالی. یہ لعنت دیکھو مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے حسن جوانی سب کچھ دی شوہر کے لیے, جس کے لیے حلال تھا اس سے اس کو روکے رکھا, اور جن کے لیے حرام ہے
خود ان کو بھی گناہگار بنا کے خود گناہگار بن کے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے ایسی عورتیں بن سور کے جاتی ہیں. ان کے لیے شادی بیاہ کی اور میتوں اور جنازوں کی محفلیں دونوں ایک ہوتی ہیں. چاہے کسی کی موت ہو یا کسی کی شادی ہو، ان کا میک اپ، ان کی لالی، ان کی لپسٹک اور ان کا سارا ساز و سامان، ان کے نقرے یہ کبھی نہیں بدلتے. یہ بالکل بن ٹھن کے جائیں گی اور اس طرح سج کے جائیں گی کہ جو نہ دیکھے وہ اس کی بھی نگاہ ان کی طرف اٹھ جائے. تو ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی. ہاں اگر یہاں کی عورتوں کو چھوڑو، اور جگہ دیکھا ہے میں نے، داڑھی والوں کو دیکھ کے پردہ، سارے داڑھی منڈے مرد کھڑے ہوئے ہیں، ایک دم سفاست چکنے چہرے، پتہ نہیں کتنے سلمان خان، عامر خان اور کیا کیا خان، ان کے سامنے تو بے تکلف. لیکن جیسے ہی کوئی داڑھی والا نظر آیا تو فوراً 9-2-11 ہو گئے، رفو چکر اندر. کیا وجہ؟ تو گویا صرف داڑھی والا ہی مرد ہے. پردہ کس سے ہے بھائی؟ مرد سے. عورت سے عورت پردہ نہیں کرے گی نا تو شاید وہ سارے جنہوں نے داڑیاں منڈا کے اپنے آپ کو عورتوں میں شمار کر لیا ہے، تو وہ عورتوں سے عورت کا پردہ نہیں ہے. پردہ تو عورت کا مرد سے ہے نا، تو داڑھی والے کو یہ مرد سمجھتے ہیں. شکریہ. اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک نابینا صحابی اور بہت ہی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاضر ہوئے اور سرکار سے کچھ سوالات کرنے لگے. اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج ام سلمہ اور بی بی عائشہ یا حضرت حفصہ، 2 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہما، وہ جلوہ فرما تھی. یہ نابینا صحابی آئے، اندھے صحابی، اور سرکار سے گفتگو کرنے لگے. لیکن یہ بدستور بیٹھی رہی. اتنے میں سرکار نے ان سے فرمایا تم دونوں ہم سے پردہ کرو، یعنی مردوں سے. تو انہوں نے اپنی نیت کا، اپنے دل کے خیال کا بھی اظہار فرما دیا. سبحان اللہ. سرکار کے ازواج نے فرمایا یا رسول اللہ ہوا اعما. کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ وہ اندھے ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے. یا رسول اللہ ہوا اعما. سرکار نے ارشاد فرمایا افا امیان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھیاں ہو؟ وہ تو جو آیا ہے وہ تو اندھے ہیں، لیکن کیا تم دونوں بھی اندھیاں ہو؟ تم تو آنکھ والی ہو، اگرچہ وہ تم کو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. یعنی پردہ یہ نہیں کہ تمہیں صرف دوسرا نہ دیکھے، بلکہ پردہ یہ ہے کہ نہ دوسرا تم کو دیکھے نہ تم اس کو دیکھو. پردہ کیا ہے؟ یہ بہت سائڈ سے ہوتا ہے. سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ غیر مرد کو دیکھے. ذرا محبت سے بولو. اب آج کل کی جو برقع اوڑے، کالے پیلے لال ہرے اودے نیلے رنگ برنگی دوپٹے، مخمل کے چمکیلے بھڑکیلے، اب یہ سب عورتیں کس میں شمار ہوتی ہیں؟ جن کی آنکھیں گھومتی رہتی ہیں گولیوں کی طرح، ادھر ادھر، اوپر نیچے دائیں بائیں،
پتہ نہیں کتنی جگہ گھومتی ہیں ہر جہت میں.